حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار تھے۔ آپ جناب عبد المطلب کے وصی و جانشین اور رسول اکرم کے سب سے بڑے حامی و مددگار تھے۔ آپ کی حیات طیبہ آپ کے بے نظیر کارناموں سے بھری ہے، ایک ایسی شخصیت جو درد مندوں اور محروموں کی پناہ گاہ تھی۔ اخلاق و اخلاص آپ کے بابرکت وجود میں مجسم ہو گئے تھے۔ ایسی طاقت و قوت کا مالک انسان کہ تاریخ نے اس کے ثبات قدم، استقامت اور فداکاری کو اس کے فرزند ارجمند حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہ دیکھا۔ سنی عالم جناب ابن ابی الحدید کہتے ہیں، ابو طالب علیہ السلام اور آپ کے پدر بزرگوار جناب عبد المطلب قریش کے سردار اور مکہ معظمہ کے سرور و امیر تھے، اور آپ اس شہر کے باشندے، مہاجرین، مسافرین اور بیت اللہ کے زائرین سب کی مہمان نوازی اور رہنمائی فرماتے تھے۔ جناب ابو طالب ایسے مومن اور معاہد تھے جنہوں نے زندگی کے آخری لمحات تک نبی خدا کو کفار قریش کے شر سے محفوظ رکھا اور اسلام کے ارتقاء میں سب سے زیادہ تعاون کیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لہٰذا آپ کی کفالت آپ کے جد بزرگوار جناب عبد المطلب نے اپنے ذمے لی، اور ابھی آپ کی عمر شریف 7 سال سے زیادہ نہ ہوئی تھی کہ جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے فرزندوں کے درمیان جناب ابو طالب علیہ السلام کو رسول خدا کا کفیل اور سرپرست معین کیا۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب نبی کریم کو اپنے گھر لے آئے، اور آپ نے حضرت کی بہترین انداز سے سرپرستی اور پرورش کی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول خدا سے محبت و مودت کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت کو اپنے پاس سلاتے، اور جب کہیں باہر جاتے تو آپ کو بھی ساتھ لے کر جاتے، اور آپ سے اس درجہ محبت کرتے کہ کسی اور سے اتنی محبت نہ کرتے، اور آپ کے لیے بہترین غذا کا انتظام کرتے تھے۔ ابن عباس اور دیگر اصحاب کا بیان ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور حضرت کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے اور آپ کو ان پر مقدم کرتے تھے، اسی لیے حضرت سے دور نہ سوتے، اور جہاں بھی جاتے تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کو 8 سال کی عمر میں اپنے گھر لے گئے، اور آخر عمر تک ہر لمحے آپ کی نصرت و حمایت کرتے رہے، اور خطروں کے مواقع پر رسول خدا کی حفاظت میں اپنے فرزندوں کی جان کی بازی لگا دی، اور اتنی فداکاری و قربانی دی کہ ملائکہ اور جبرائیل بھی اس پر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ کفار قریش بارہا جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا رسول خدا کو تبلیغ دین اسلام سے روک دیں، اس لیے کہ اس سے ان کے دین و آئین اور بت پرستی کی توہین ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ مطالبے کے بعد کفار قریش نے دھمکیاں دیں، یہاں تک کہ انہوں نے رسول خدا اور جناب ابو طالب کو قتل کی دھمکی بھی دے دی۔ ایسی حالت میں بھی جناب ابو طالب نے اپنے پورے ایمان و اقتدار کے ساتھ رسول خدا کی حمایت کی، اور آپ سے فرمایا اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت فواللہ لا اسألک لشیء ابدا، اے جان برادر آپ جو چاہتے ہیں کہیے، خدا کی قسم میں آپ سے کبھی کسی چیز کے لیے باز پرس نہ کروں گا۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ابو طالب وہ شخصیت تھے جنہوں نے رسول خدا کی دوران طفولت کفالت و سرپرستی کی، اور جب بڑے ہو گئے تو آپ کی حمایت و نصرت کی، اور کفار قریش کے شر سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے اس راہ میں ہر طرح کی سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی، اور ہر بلا و مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، اور رسول خدا کی
نصرت و حمایت اور دین اسلام کی تبلیغ و ترویج میں اپنے پورے وجود کے ساتھ قیام کیا، اور اس شان سے ایثار و فداکاری کی کہ جناب ابو طالب کی وفات کے وقت جبریل امین نازل ہوئے اور رسول خدا سے کہا اب آپ مکے سے نکل جائیں، اس لیے کہ آپ کا یاور و مددگار دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیعہ و سنی محدثین و مورخین نے اسلام کی اس عظیم الشان اور عالی مرتبت شخصیت کی فداکاریوں اور قربانیوں کو لکھا ہے، اور اس سلسلے میں احادیث و روایات کو نقل کیا ہے۔ من جملہ یہ کہ کفار قریش جناب ابو طالب سے ڈرتے تھے اور آپ کا احترام و اکرام کرتے تھے۔ جب تک آپ باحیات تھے رسول خدا کو کوئی خاص خطرہ نہ تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد کفار قریش کی جسارت و گستاخی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ آپ کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈالتے اور جانوروں کی اجڑیاں آپ کے سر و شانے پر ڈالتے تھے، اور حالت نماز میں آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو آزار و اذیت دیتے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا کو یہ کہنا پڑا کہ جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ تھے قریش میرے ساتھ کوئی ناپسند برتاؤ نہ کر سکے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد کفار قریش نے رسول خدا کو اتنی اذیت پہنچائی کہ آپ نے جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ کی رحلت کے سال کو عام الحزن کا نام دے دیا۔